السلام علیکم جی، میں ہوں اسد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی ایم پاکستان۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا 1 سال، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 9 اپریل 2022 کو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے وجہ سے اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تو اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ آئی، اور پی ڈی ایم کی حکومت نے 9 اپریل 2022 سے لے کے اب تک کیا کھویا کیا پایا، پی ٹی آئی نے کیا کھویا کیا پایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سارے سینیریو میں پاکستان کی عوام نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو سب سے پہلی کامیابی جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کو ملی وہ یہ تھی کہ ظاہر ہے انہوں نے تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، ان کو گھر بھیجا، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی۔ تو یہ سب سے بڑی کامیابی تھی، اور پی ڈی ایم کی جو 13-14 جماعتیں ہیں انہوں نے مل کے گورنمنٹ بنائی، اور اس میں نون لیگ کو جو ہے وہ وزارت عظمیٰ ملی، اسی طرح جو باقی پارٹیز ہیں انکلوڈنگ پی 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 اور جے یو آئی انہیں بھی وزارتیں ملیں۔ تو مختلف لیولز پہ جو ہے وہ جتنی بھی جماعتیں تھیں، چاہے وہ بلوچستان سے تھیں، چاہے وہ وفاق سے تھیں، چاہے وہ کے پی سے تھیں، جے یو آئی انکلوڈنگ یہ ساری، تو انہیں یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ انہوں نے فیڈرل میں جو وفاقی حکومت تھی وہ عمران خان صاحب کو انہوں نے وزارت عظمیٰ سے ہٹا کے انہیں گھر بھیج دیا، اور وہ خود برسر اقتدار ہے۔ اب اس میں یہ پہلی کامیابی حاصل تھی۔ جو دوسری کامیابی حاصل کی پی ڈی ایم کی حکومت نے اس 1 سال کے دوران، وہ تھی پی ٹی آئی کا لانگ مارچ روکنا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے عمران خان کی حکومت گئی، اس کے بعد انہوں نے حکومت کے خلاف دھرنوں کا سلسلہ شروع کیا، اور انہوں نے گورنمنٹ پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر بڑھانے کی کوشش کی، اور کہا کہ جی نئے انتخابات کرائے جائیں۔ تو اس دوران مختلف جو ہے وہ انہوں نے حربے اپنائے، جو پولیٹیکل حربے ہوتے ہیں، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ جی میں لانگ مارچ کا ہم اعلان کریں گے، اور ہم لانگ مارچ کریں گے اس حکومت کے خلاف اس وقت تک جب تک یہ ریزائن نہیں دیتے۔ اس دوران عمران خان نے 2-3 دفعہ جو جلسے کیے انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ سے ہٹ جانے کے بعد، وہ بار بار جلسوں میں کہتے رہے کہ اب میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا، لیکن اس دوران ان کے رابطے رہے یا ان کی ٹیم کے رابطے رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اسٹیبلشمنٹ انہیں یہ قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ تھوڑا سا رک جائیں۔ جیسے کہ ہم نے جو جنرل باجوہ کا آخری کالم ہے، جو ان کی انٹریکشن ہے ایک صحافی کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان سے کہا تھا کہ وہ رک جائیں، اگر وہ کچھ دن ٹھہر جاتے تو پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے وہ نئے الیکشنز کا اعلان کرنا چاہ رہی تھی، لیکن عمران خان نہ مانے، اور جب ان کا 25 مئی کو انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا اور لانگ مارچ کرنے کے لیے آئے، تو جو دوسری بڑی کامیابی جو پی ڈی ایم کی حکومت کو یا وفاقی حکومت کو حاصل ہوئی تھی رانا ثناء اللہ کے توسط سے، وہ تھا عمران خان کا لانگ مارچ کو روکنا یا اس کو ناکام بنانا۔ ہم نے دیکھا کہ اس لانگ مارچ کے دوران پی ٹی آئی کے ورکرز پہ بے تحاشا جو ہے وہ فورس کا استعمال کیا گیا، اور انہیں اسلام آباد آنے سے روکنے میں پی ڈی ایم کی حکومت یا نون لیگ کی حکومت کافی حد تک کامیاب رہی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب عمران خان اسلام آباد آئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ اتنے زیادہ نہیں تھے، تو انہوں نے پھر بغیر وہ جو سٹ ان کے، جس کا وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک یہ جو گورنمنٹ ہے وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دیتی، تو وہ اپنی اس جو ضد تھی یا اپنے جو اس مطالبے سے جو ہے انہوں نے تھوڑا سا یو ٹرن لیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم دوبارہ آئیں گے۔ تو یہ ایک کامیابی تھی جو پی ڈی ایم کی حکومت کو ملی، اور جو ایک ناکامی تھی یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پی ٹی آئی کو، وہ یہ تھا کہ ان کا وہ جو 25 مئی کا لانگ مارچ تھا 2022 میں وہ ناکام ہوا۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سارے سینیریو میں پاکستان نے کیا حاصل کیا۔ تو اگین اس میں جو سب سے بڑا لوزر تھا وہ پاکستان تھا یا پاکستان کی عوام تھے۔ پاکستان کی عوام کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تقریباً 7 لوگ اس سارے جو ان پہ جو فورس استعمال کی گئی، اس میں جو 7 لوگ تھے، جو 7 ورکر تھے پی ٹی آئی کے، وہ جاں بحق ہوئے۔ اور جو دوسرا کہہ لیں کہ پاکستان نے کیا لوز کیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹکراؤ کی کیفیت رہی اس دوران بے تحاشا، چونکہ فورس استعمال کی گئی، تو دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ پتھراؤ کی وجہ سے تو کافی زیادہ کلیشز رہے بٹوین پیراملٹری فورسز اور جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی یا پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے ان کے درمیان جو ہے وہ کلیشز ہوئے۔ تو دونوں طرف سے جو ہے وہ نقصان ہوا۔ ایک طرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ورکرز جو ہے وہ جہاں بھاگ ہوئے، تو دوسری طرف کافی سارے جو پولیس کے جوان تھے وہ زخمی ہوئے۔ اور جو دوسرا تھا وہ تھی پولیٹیکل ڈویژن یہ تھی کہ جب وہاں عمران خان کا قافلہ وہاں سے آیا تو کے پی کی گورنمنٹ جو تھی ان کی پولیس ساتھ تھی، اور انہوں نے جو یہاں سے پنجاب کی جو پولیس تھی اٹک والے پل پہ ان کو کہا کہ جی آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، اور انہوں نے وہاں ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنا ہوا، اور اس وجہ سے اگین ایک پولیٹیکل انریسٹ آیا، اور ایک جو صوبائی آپ کہہ لیں کہ تعصب تھا یا ایک جو صوبائی تفریق تھی اس کو ہوا ملی۔
تو یہ ایک مین چیز تھی جو اس سینیریو میں ہوئی، اور اس میں اگین پاکستان کی عوام جو ہے وہ لوزنگ اینڈ پہ تھے۔ اس کے بعد پھر اس ایک سال میں جو دوسری ناکامی پی ڈی ایم کو دیکھنا پڑی وہ یہ تھی کہ جب پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی پنجاب اسمبلی میں، تو اس میں پی ٹی آئی کی حکومت سامہ وہ اپنی حکومت بچانے میں کامیاب رہی۔ اس دوران بھی کافی جھگڑے ہوئے اور کافی سارے ایشوز آئے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بظاہر تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے وہاں اپنا سیکیور کر لیا پنجاب میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر عمران خان نے کیا کہا کہ جی ہم اپنی اسمبلیوں سے ریزائن دے رہے ہیں، آپ الیکشنز کا اعلان کریں، ادروائز ہم ریزائن کر دیں گے کے پی کی گورنمنٹ سے بھی اور پنجاب کی گورنمنٹ سے بھی۔ تو پہلے جو گورنمنٹ کہہ رہی تھی، عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ اسمبلیوں میں واپس آئیں گے تو آپ سے بات ہوگی۔ پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ واپس آئیں، آپ لوگ واپس آئیں گے اسمبلی میں تو بات چیت ہوگی، الیکشن کا مل بیٹھ کے طے کریں گے۔ لیکن جب عمران خان نے یہ کہا کہ جی اگر آپ لوگ الیکشنز کی ڈیٹ نہیں دیتے تو ہم جو کے پی اور پنجاب کی اپنی جو گورنمنٹ ہے وہ گرا دیں گے، تو انہیں یہ کہا گیا کہ جی آپ گرا کے دکھائیں۔ اور پی ڈی ایم کے اور نون لیگ کے جو وزراء تھے وہ آن سکرین آ کے کہہ رہے تھے، اور رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ اپنی حکومت نہیں گرائیں گے، اور اگر یہ جس دن گرا دیں گے ہم اس سے اگلے دن جو ہے وہ الیکشنز کا اعلان کر دیں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو دوسری بڑی کامیابی پی ٹی آئی کو حاصل ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کو بے نقاب کیا، پی ڈی ایم کی حکومت کو بے نقاب کیا، اور اپنی گورنمنٹ سے تو ہاتھ دھوئے لیکن ان کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا دیا اور ان کو تھوڑا سا ننگا کیا۔ اب یہاں پہ اگین جو پاکستان کی عوام ہے اس کو کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ ایک تو یہ ہے کہ دو صوبے جو ہے وہاں پہ جو الیکٹڈ گورنمنٹس تھیں وہ گئیں، انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کیا اس آسرے پہ کہ جی نئے الیکشنز ہوں گے، اور نگران گورنمنٹ آئی، اور نگران جو سیٹ اپس آئے وہ چونکہ پرو پی ڈی ایم تھے، اور پی ڈی ایم نواز اگر ہم کہہ لیں کہ صوبائی حکومتیں ہیں کے پی میں اور پنجاب میں، تو جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ تھا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا۔ تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے جب سے یہ نئی نگران حکومتیں آئیں تو جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، جو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے خلاف دھڑا دھڑ مقدمے بنائے گئے اور گرفتاریاں ہوئیں، تشدد ہوا، لوگوں کو گھروں سے پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا۔ تو اس سے پاکستان کی پوری دنیا میں جا گھسائی ہوئی، اور دیکھا کہ جی ایک جو فاشسٹ رجیم ٹائپ جو گورنمنٹ ہے اس کا فیس سامنے آیا جو نگران سیٹ اپ تھا۔ اور اس میں اگین جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو سب سے بڑا لوزر تھا وہ پاکستان تھا اور پاکستان کی عوام تھی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ تھا کہ جس میں لوگوں نے جو ہے وہ اداروں کے خلاف نعرے لگانا شروع کیے، اور وہ آپ دیکھیں کہ آرمی کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ پولیٹیکل جو ورکرز تھے انہوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے نعرے لگائے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے اور عمران خان صاحب کی جانب سے اس ماحول میں تھوڑا سا اور اضافہ کیا گیا، اور شاید یہ پہلی دفعہ تھا کہ جب پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں پروٹیسٹ ریکارڈ کیا گیا اور ان کے خلاف جو ہے انفارچونیٹلی کے نعرے لگائے گئے۔ تو اس میں اگین جو لوزنگ اینڈ پہ تھا وہ پاکستان تھا یا پاکستانی عوام تھے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی آپس کی چپکلش میں جو قومی ادارے ہیں ان کے خلاف عوام کو لا کھڑا کیا گیا۔ اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں جی فائنینشیل جو کرائسس ہے پاکستان کا۔ تو مارچ 2022 سے لے کے اب تک اگر ہم دیکھیں تو حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت اس دعوے کے ساتھ آئی تھی کہ جی پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ نالائق ہے اور ان سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا، تو ہم آئیں گے اور ہم آ کے جو گرتی ہوئی ملک کی معاشی حالت ہے اس کو سنواریں گے۔ تو حالات ہم سب کے سامنے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ڈالر کتنے کا تھا اور اب کتنے کا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ مہنگائی کی شرح کیا تھی اور اب کیا ہے۔ تو اگین اس میں جو سب سے بڑا لوزر ہے، جو لوزنگ اینڈ پہ ہیں، وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان ہے کہ لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، فاقے کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور اس جو بڑھتی مہنگائی ہے اس نے ماں سوائے جو آپ کی جو ٹاپ ٹیئر ہے، آپ کا جو ایلیٹ کلاس ہے، اس کے علاوہ باقی تمام کلاسز کو جو ہے وہ ایکولی متاثر کیا ہے۔ تو اس میں اگین سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کو اٹھانا پڑا۔ ملک کے حالات بتدریج جو ہے وہ سنبھلنے میں نہیں آ رہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ جو معاملات ہیں وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پائے۔ گو کہ پی ڈی ایم نے، نون لیگ نے، پی 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 نے وزارتیں لے لی ہیں، جے یو آئی نے وزارتیں لے لی ہیں، شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، وزیر اعظم بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن
پاکستان کی عوام جو ہے وہ اور عام عوام جو ہے پاکستان کی وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہوا. اب آ جاتے ہیں کہ جی تیسری طرف. ظاہر ہے پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ جی ہم الیکشنز کرائیں گے لیکن ابھی تک جو ہے وہ الیکشنز کی ڈیٹ نہیں دی گئی. تو گورنمنٹ نے اور عمران خان کی جو حکومت نے اس نے جب اسمبلیاں گرائیں تو اسمبلیوں کے بعد جو ہے وہ ڈویژن ہوا ہے, ڈویژن ود ان نیشن ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایک سال کے دوران جتنی ڈویژن عوام کے درمیان ہوئی ہے, جتنی ریڈیکلائزیشن ہوئی ہے, تو اس سے پہلے وہ تاریخ میں دیکھنے میں نہیں آئی. اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ جو یہ جو رجیم چینج کے بعد آپ کہہ لیں یا جو جس طریقے سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی اس کے بعد جو پولیٹیکل ڈیوائڈ تھا وہ اور زیادہ بڑھا ہے, اور اب لوگ جو ہے وہ عدم اعتماد یا عدم برداشت کا جو ایک کلچر ہے اس کو فروغ ملا, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بارہا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس دوران جو سب سے بڑا لوزر تھا وہ پاکستان تھا یا پاکستان کی عوام تھے, کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل انریسٹ ہے وہ بڑھا اور ڈیوائڈ ود ان سوسائٹی جو ہے وہ بڑھی ہے. تو یہ اس ایک سال کے دوران جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے آنے کے بعد جو ایک فائدہ پاکستان کو ہوا وہ یہ تھا. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جی کیسز اگینسٹ پولیٹیکل, میں نے جیسے کہ بات کی کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ دھڑ دھڑ جو ہے وہ کیسز رجسٹر کرائے گئے, اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی جو ادر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جو سیکنڈری لیول پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس کے خلاف بے تحاشا کیسز کیے گئے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اعظم سواتی ہوں, چاہے وہ شہباز گل ہوں, چاہے وہ دوسری لیڈرشپ ہو, ان کے خلاف کیسز کیے گئے, انہیں اریسٹ کیا گیا, ان کو ننگا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اگین پاکستان کی جنگ ہسائی ہوئی, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو پاکستانی ادارے ہیں چاہے وہ اس میں ڈائریکٹلی انوالو تھے یا نہیں تھے, ان کو جو ہے جو عوام اور ان کے درمیان جو دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, خاص کر کے پاکستانی عوام اور فوج کے درمیان جو ہے وہ دونوں طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کچھ ایسے نعرے لگائے گئے اور اس طریقے سے چیزوں کو فریم کیا گیا کہ جیسے اس ساری کارروائی کے پیچھے جو ہے وہ فوج ہے. انفارچونیٹلی یہ فریم کرنے کی کوشش کی گئی. اور دوسری طرف سے جو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے بھی اس مومنٹم پہ یہ کہتے ہوئے کہ جی پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اداروں کے خلاف اور یہ کام کر رہی ہے, یا یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ لڑانا چاہتے ہیں عوام کو اور اداروں کے درمیان, آپس میں وہ تصادم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک سینیریو رہا. اب جو اگلی چیز ہے وہ ہے کہ جی اداروں کے, پہلے تو یہ تھا کہ عوام اور اداروں کے درمیان تصادم, اب آ گیا اداروں اور اداروں کے ساتھ تصادم. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ حالیہ جو پچھلے ایک مہینے سے یا 1.5-2 مہینے سے چل رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور پارلیمنٹ جو ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کی گئی ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 1997 میں جب نون لیگ کی حکومت تھی تو انہوں نے اسی طرح کا اقدام کیا تھا, سپریم کورٹ پہ چڑھائی کی تھی. اب بھی جو ہے نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ اپنی مثال کو قائم رکھتے ہوئے انہوں نے چڑھائی کی ہوئی ہے سپریم کورٹ پہ, اور سپریم کورٹ اور پارلیمان کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے. اس میں شاید جو سب سے بڑی بینیفیشری ہے وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہوگی, اور جو سب سے بڑا لوزر جو ہے وہ پاکستانی عوام اور پاکستان ہے, کیونکہ پارلیمان اور جو جوڈیشری ہے یہ ظاہر ہے ریاست کے ستون ہیں, اور جب جو دو ستون آمنے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے تو اس سے یقیناً کو فائدہ نہیں ہونا, اس سے نقصان ہی ہونا ہے. اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جی پریزیڈنسی جو ہے اور جو پارلیمنٹ ہے اس کے درمیان جو ہے وہ ایک رفت پیدا کی گئی ہے, اور اس رفت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے عارف علوی صاحب جو ہے جو کہ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں, اور اسی طرح گورنمنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ہے, تو ان کے درمیان اگین جو دو انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں, پھر اسی طرح وزیر اعظم ہاؤس میں اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں. تو اگین سینیریو یہی ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا جو لوزر ہے وہ پاکستان ہے یا پاکستانی عوام ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم نے بات کی پولیٹیکل انریسٹ کی, پولیٹیکل ڈیوائڈ کی, اداروں اور عوام کے درمیان جو بڑھتا ہوا فاصلہ تھا اس کی, پھر اسی طرح جو جوڈیشری ہے اور پارلیمنٹ کے درمیان فاصلوں کی, اور ایک اور چیز اس سارے سینیریو کے دوران وہ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے سائے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ حالات پہ قابو پایا تھا, اور ہمارے ہاں جو ہے دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی تھی, لیکن پچھلے ایک سال کے دوران ہم نے دیکھا کہ اگین جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے, اور جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں اس پہ حملے بڑھ گئے ہیں, اور ان حملوں کی وجہ سے جانی و مالی نقصان جو ہے وہ کافی زیادہ ہوا ہے, اور یہ سلسلہ بھی رکنے میں نہیں آ رہا. تو یہ وہ سارا سینیریو ہے کہ اس ایک سال کے دوران پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا. تو میں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں.
اور اس میں اب فیصلہ آپ خود کریں کہ اس میں جو سب سے بڑا، میں نے جیسے کہا کہ اس میں جو سب سے بڑا لوزر جو ہے، جو لوزنگ اینڈ پہ ہے، وہ پاکستان اور پاکستانی عوام ہے، اور جو سب سے بڑی بینیفیشریز ہیں ان میں وہ پی ڈی ایم ہے یا پھر پی ٹی آئی ہے، کیونکہ دونوں نے اپنے اپنے جو ان کے عزائم تھے، پی ڈی ایم نے گورنمنٹ میں آ کے وزارتیں لیں اور اپنے کیسز معاف کرائے، عمران خان صاحب نے اپنا جو گرتی ہوئی ساکھ تھی پی ٹی آئی کی اس کو بحال کیا، اور وہ اگین اس پوزیشن میں ہے کہ دوبارہ اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ واپس گورنمنٹ میں آ سکیں. لیکن اس سارے سینیریو میں ایک سال کے دوران جو سب سے زیادہ نقصان اٹھایا وہ پاکستان نے اٹھایا یا پاکستانی عوام نے اٹھایا. فی امان اللہ.